آپ کا ولادت مبعث سعادت پیر والے جو ہی اسلام کے مسلمانوں کا تمام علماء کرام کا متفقہ عقیدہ ہے سرکار پیر والے دن پیدا ہوئے، سوموار والے دن، منڈے کو۔ اب اختلاف ہے تو ڈیٹ میں ہے، تاریخ کون سی تھی؟ 12 تھی، 9 تھی، 8 تھی، 2 تھی، 17 تھی، 15 تھی، 16 تھی، کیا تھی؟ پیر والے دن میں اختلاف نہیں، صرف اقوال ہیں، نریشنز ہیں کہ 12 ہے، 8 ہے، 9 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 15 ہے، 16 ہے، کیا ہے؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سرکار علیہ السلام کا یوم ولادت کتنی بار آیا؟ 23 بار آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 2 بار آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 بار آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 بار آیا، اور چوتھے خلیفہ کون ہے جی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں 5 بار یہ 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لائٹنگ نہیں لگائی کہ سرکار نے آخیا وہ چائنا تو لائٹ منگاؤ تو میں لاواں۔ فاروق اعظم کے دور میں آیا، ابوبکر صدیق کے دور میں آیا، عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں آیا۔ کسی نے یہ نہیں آخیا جھنڈے لگاؤ، کسی نے یہ نہیں کہا جلوس نکالو، تو پھر بھائی تم کیوں نکالتے ہو؟ اصل وجہ کیا ہے؟ جو کام سرکار نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہی نہیں ہے چائنا کی لائٹ لگانا، یہ فانوس لگانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا طریقہ ہی نہیں ہے یہ مسجدوں میں ٹائل لگانا، بلکہ پہلے امت جو علماء تھے وہ تو مکروہ قرار دیتے ہیں کہ یہ ٹائل نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ بندہ نماز پڑھتا ہے توجہ ساری ادھر ہو جاتی ہے، یار کتنی سونی مسجد بنی۔ لیکن آج کے دور کی ضرورت ہے، اگر مسجد کو آراستہ نہ کیا جائے تو پھر توجہ بڑھتی ہے، اے سی نہ لگاؤ توجہ بڑھتی ہے، اور اس کا مشاہدہ ہمیں ہوا ہے کہ نمازی کم ہو گئے، اے سی نہیں تھا، صفحے نہیں تھی، نمازی کم ہو گئے، تو ضرورت ہے۔ اب صحابہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لائٹیں لگانا، یہ فانوس لگانا، یہ ٹائلیں لگانا، یہ پنکھے لگانا، یہ مائک لگانا، صحابہ کا طریقہ نہیں۔ پھر صحابہ کا طریقہ جو ہے بھئی آپ اس پر عمل کر لو، جواب بھئی صحابہ کا طریقہ جو ہے اس پر عمل کرنا ہے، ہاں جی اسی صحابہ کے طریقے سے چلنا ہے، چلو ابھی صحابہ کا طریقہ یہ ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح سرکار کی بارگاہ میں آئے، ایک سر پکڑا ہوا ہے، سر اتار کے پکڑا ہوا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح صحابی کا نام ہے، اور سر پکڑا ہے جی، کنوں نپیا ہے، آخیا وہی حقا یہ کون سا ہے؟ کس چیز کا سر ہے؟ کس بندے کا سر ہے؟ کیوں لائے ہو؟ یا رسول اللہ یہ میرے ابے کا سر ہے، میرے ابا جی کا سر ہے، کیوں اتارا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی گستاخی کرتا تھا اس لیے میں نے اس کو سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اپناؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر سنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ظاہری حیات ختم، صحابی دعا کرتے یار الہی یہ میں نے آنکھیں رکھی تھی دیدار مصطفیٰ کے لیے، اب مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھ سے یہ آنکھیں واپس لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی سے فوراً وہ نبینا ہو گئے۔ یہ ہے صحابہ کی سنت، یہ ہے صحابہ کا طریقہ۔ اب صحابہ کے طریقے میں سیرت النبی کانفرنس کبھی نہیں ہوئی بھائی معذرت کے ساتھ، صحابہ کی دور میں کبھی بخاری کا جلسہ نہیں ہوا، صحابہ کے دور میں کبھی اجتماع نہیں ہوا۔ جب صحابہ کے دور میں یہ نہیں ہوا تو پھر سب کچھ ختم کر دو، ٹائلیں بھی ختم کر دو، فانوس بھی ختم کر دو، یہ بخاری کا اجتماع بھی ختم کر دو، سیرت النبی کانفرنس بھی ختم کر دو۔ ہم نے صحابہ کے دور میں چلنا ہے، موبائل ختم، لیپ ٹاپ ختم، ٹیبلٹ ختم، اسپیکر ختم، ہر شے ختم، یہ نائلون کے صفحے بھی نہیں تھے، ہر چیز ختم بھائی نہیں تھی، صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے۔ آؤ چل سکتے ہیں؟ امپاسبل، زندگی مشکل ہو جائے گی، ہم نہیں چل سکتے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ ہر دور کے تقاضے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ہر دور کے متقاضیات جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا ہم نے بیسک چیز دیکھنی ہے کہ آیا یار جو ہم کام کرتے ہیں اس دور کی بیسک جو انیشیل لیول تھا وہ پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہم مردوں کے اصالہ ثواب کرتے ہیں، کیا صحابہ نے کیا؟ بالکل کیا۔ نبی علیہ السلام نے کیا؟ بالکل کیا۔ آگے کھانا رکھا، کھانا رکھ کے کچھ پڑھا، دعا مانگی اور مردے کو بخش دیا۔ پانی کا کنواں، سعد حضرت سعد نے پانی کا کنواں کھدوایا، آزاد کر دیا، کہا جی یا رسول اللہ یہ آپ کی بارگاہ میں۔ نبی علیہ السلام شاید سنا یہ سعد کے نام سے مشہور ہو گیا، جہاں سے جو بھی پانی پیے گا اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچ جائے گا۔ اب یہ سال ثواب ہے، ہم یہاں پر بریانی پکائیں، کوئی آکھے جی کنواں کھدواؤ نا، سرکار نے کنواں کا کہا تھا کہ تم کنواں کھدواؤ، بھائی بریانی تو حرام ہو گئی۔ پھر ہم یہاں پر آلو بخارے کی چٹنی پکوائیں، ہم یہاں پر نان گوشت پکوائیں، پھر وہ تو صحابہ کرام نے نہیں کیا، بریانی تو نہیں بنائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا یہ طریقہ تو نہیں تھا کہ یہاں پر ٹائلیں لگائیں۔
تو پھر جب صحابہ کا طریقہ نہیں تھا تو پھر آپ بھی نہ چلو. لہٰذا نبی علیہ السلام کے دور کی اصل دیکھنی پڑے گی. کیا وہ اصل موجود ہے؟ سرکار علیہ السلام پر چیروں جان قربان. میں نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کوٹ کرنے لگا ہوں. صحابہ کرام بیٹھے ہیں, سرکار کے آنے کا تذکرہ کر رہے ہیں. یار کتنا اچھا ہے کہ نبی علیہ السلام ہم میں تشریف فرما ہوئے ہیں, اللہ نے بڑا کرم کیا ساڑھے تھے. یہ صحابہ یہ باتیں کر رہے ہیں, نبی علیہ السلام یہاں سے تشریف لائے. میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کے آنے کا تذکرہ کر رہے ہیں, آپ کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہم میں اپنا محبوب بھیجا. کوئی بندہ اپنے محبوب کو تو دیکھنے نہیں دیتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مکمل محبوب پوری شانوں کے ساتھ ہمیں مبعوث فرما دیا. اللہ کا بڑا شکر نہیں؟ ہمارے صحابہ قسم دیتے ہو, کیا تم قسم دیتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں, ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی آمد کا تذکرہ کر رہے تھے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں قسم لینی نہیں سی, لیکن اصل سے ہنے جبریل میرے کو آئے آکھن لگے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. یا رسول اللہ آپ کے صحابہ بیٹھ کر آپ کا میلاد منا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر لامکاں پر فرشتوں کے درمیان اس سے بھی بہتر مجلس میں ان صحابہ کرام پر فخر محسوس فرما رہا ہے. اب یہ صحابہ کرام نے محفل کی نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جب کی, اگر ہم بھی کر سکتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام کے دور میں کتنی بار؟ 23 بار آیا. ابو بکر کے دور میں 2 بار, عمر کے دور میں 10 بار, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں 12 بار, علی کے دور میں 5 بار. ہم پوچھتے ہیں کہ سرکار کے دور میں 23 بار یہ ولادت کا دن آیا کہ سرکار نے منع کیتا ہے کہ نہیں تو ہی چینا لائٹ نہیں لانی؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ منع کیتا ہے تو پھر جلوس نہیں کرنا, دیگا نہیں پکانی ہے؟ کیا انہوں نے منع کیا؟ کتنی بار یوم ولادت آیا, انہوں نے منع نہیں کیا. جب منع نہیں کیا تو جس کام سے منع نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنی ایک دلیل ہوتی ہے کہ اس کام کو کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پر سرکار نے منع نہیں کیتا کہ آج جمعے والے دن بندہ جمعے تو بعد 100 رکعت نفل ایتھے پڑھے. نبی علیہ السلام منع نہیں کیا, پڑھے, کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے. اب جو پڑھ لے گا تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ یار سرکار نے تو نہیں پڑھے, صحابہ کرام نے تو نہیں پڑھے, اولیاء کرام نے تو نہیں پڑھے, تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ لہٰذا تم بدعت کر رہے ہو. تو ایسا تو نہیں کہے گا.